बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान। और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। जहां एक तरफ पंजाब असम्बली में जो मुअत्तल होने वाले 26 अरकान हैं उनका इस्तकबाल तालियां बजाकर किया जा रहा था, उनकी मुअत्तली और नाअहली का ख़तरा ख़त्म हो रहा था। उसके साथ ही 9 मई के मुकदमात के हवाले से एक जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हो रही थी, पंजाब असम्बली के ही अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा रही थी। ये सज़ा उस वक़्त सुनाई जा रही थी जब 2 बरस से ज़्यादा हो चुके 9 मई के मुकदमात को, और सिर्फ अहमद भच्चर ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद चट्ठा, उनको भी, साबिक रुकन असम्बली बिलाल एजाज को भी, और इसके साथ एक लंबी मेरे पास फहरिस्त मौजूद है, इन तमाम रहनुमाओं को सज़ा दी जा रही थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल देख रहा था। वही एक रवायती सा रद्द-ए-अमल है जिसमें तानो तशनी है, जिसमें इल्ज़ाम तराशी है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अब तक की मैं सूरत हाल अगर आपके सामने रखूं तो मेरे पास 10 से ज़्यादा शहरों के मुकदमात मौजूद हैं, 10 से ज़्यादा अदालतें हैं, 100 से ज़्यादा मुल्ज़मान हैं जिनको बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई गई। मैं लाहौर के जिना हाउस को या कोर कमांडर हाउस को, आप जो भी कहना चाहें, मैं उसकी बात आपके साथ कर लूँ। मैं रावलपिंडी में GHQ की बात कर लूँ, मैं गुजरांवाला में रावली कैंट के उस पर गेट की बात कर लूँ, मैं आपको मियांवाली के PAF बेस पर लेकर चला जाऊँ, मैं आपको फैसलाबाद में ISI के दफ्तर की तरफ लेकर चला जाऊँ, या मैं आपको कहूँ को आप बन्नू कैंट वाले जो वाक़यात हैं उनकी वीडियोस देख लें। आप तिमरगिरा में दीर स्काउट्स के हेडक्वार्टर पर चले जाएं, आप चकतरा में चकतरा किला जो है वहाँ पर होने वाले हमलों को देख लें, आप मुल्तान के कैंट के चेक पोस्ट जो है वहाँ पर जाकर सूरत हाल को देख लें, आप मर्दान में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर को देख लें, आपको हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ही नजर आएंगे। क्या वहां पर किसी और सियासी जमात का कोई वर्कर मौजूद था? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को बतौर सियासी जमात इससे किस तरह अलग कर सकती है? और ये कहा जाता है कि हम इसमें मुलव्विस नहीं थे। तो फिर जो सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो तमाम का तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब की सदर यास्मीन राशिद की बात कर ली जाए, महमूद रशीद की बात कर ली जाए, आपको वहाँ पर असलम इकबाल नज़र आ जाए, आप मुराद सईद की बात कर लें, आप जिस जगह भी चले जाएं उनके अरकान असम्बली की बात कर लें, वो सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। जब ये कहते हैं कि हम वहाँ पर जो गए थे एहतजाज करने के लिए गए थे, तो इससे पहले कब कभी कैंट में एहतजाज हुआ है? कब कभी किसी सियासी जमात ने, सियासी जमातें हमेशा सियासी मकामात पर एहतजाज करती हैं। आज 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो सज़ाएं हुई हैं, इसके बाद मुझे ये कहने में आर नहीं है कि ये सज़ाओं का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और जिस तरह ISPR की प्रेस रिलीज़ में बार बार वाज़िया किया गया है कि पाक फ़ौज जो है इस तमाम मामले को आइन और कानून के मुताबिक निपटाना चाहती है, अदालतों के ज़रिए सज़ाएं देना चाहती है, वो कोई भी गैर आइनी इकदाम नहीं चाहती। तो यकीनी तौर पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पर शोर मचाया जाता है और बेगुनाही के हवाले से सोशल मीडिया पर दलाइल दिए जाते हैं, तो ये दलाइल क्या अदालतों में नहीं दिए जाते? और क्या वजह है कि जब ये मुतालबा किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के हवाले से मुलव्वस होने ना होने पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तो क्या ये तमाम अदालतें एक जुडिशल कमीशन नहीं है? आप 1, 2, 3 रुकनी जुडिशल कमीशन के क़याम का बार बार मुतालबा करके कौम को एक तरह से फिक्री मुगालते में डालते हैं, तो क्या ये अदालतें जुडिशल कमीशन नहीं? क्या आप यहाँ पर सबूत नहीं दे सकते? क्या आप यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते? क्या आप इससे आगे बढ़ते हुए, जब यहाँ पर यकीनी तौर पर जब हम आइन और कानून की बात करते हैं, पाक फौज ये बात करती है कि उसकी तंसीबात पर हमले हुए, वो आइन और कानून के मुताबिक आगे चलेगी, तो आइन और कानून में आगे हाई कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच मौजूद है, डबल बेंच मौजूद है, यहाँ पर आप पूरे का पूरा डिवीजन बेंच और आप इवन लार्जर बेंच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तक में जा सकते हैं। तो क्या वो अदालतें मौजूद नहीं हैं? आइए एक मरतबा फिर इसका नितारा करते हैं, इस पर बात करते हैं, और ये जो सज़ाएं हुई हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जाएगी, क्या
ہمیں ان تمام چیزوں کو آئندہ سیاست کی تطہیر کے لیے اور اس چیز کے لیے کہ ذمہ دارانہ سیاست کی جائے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر انصاف لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں علی جعفری صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خالد نواز گمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ رہنما ہیں مسلم لیگ نون لائرز فورم کے، میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار قربان بلوچ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے میں قربان بلوچ صاحب کی طرف ہی جانا چاہوں گا۔ قربان صاحب، اس وقت آج جو فیصلہ آیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف جہاں پر صلح ہو رہی ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جہاں پر 26 ارکان اس چیز پر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ایوان کے اندر جس طرح ہنگامہ کیا گیا ہم آئندہ ایوان کو اس طرح نہیں چلائیں گے، اس کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف 9 مئی ہے جس کو مانا ہی نہیں جا رہا، جس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، اور تسلیم نہ کرنے کے بعد آج جو سزائیں ہوئی ہیں، آگے آنے والے دن آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نجم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن انصاف کو اپنا راستہ تو لینا تھا، اور انصاف اپنا راستہ لے گی اور قانون اپنا راستہ لیتی ہے۔ اگر آپ بات کریں سینٹ کے انتخابات کی KPK میں، تو پی ٹی آئی نے جو طرز حکمت عملی اختیار کی، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے لوگوں کو جو ان کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا، خطرہ تھا کہ ووٹ نہیں ملیں گے، لوگ بغاوت کریں گے، اور اسی خدشے اور خطرے کی روشنی میں انہوں نے یہ ایگریمنٹ اپوزیشن سے کی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے سیٹوں کو سیکیور کرنے کے لیے آپ اپوزیشن کی جماعتوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ انتخابات لڑتے ہیں، تو پھر آپ مرکز میں جو قومی ایشوز ہیں ان پہ آپ ایگریمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذاکرات کا سلسلہ کیوں شروع نہیں کرتے؟ آپ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اپنے پڑوسی جو مودی سرکار ہے یا بھارت کی جو جارحیت ہے اس کو فیس کرنے کے لیے آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے پی ٹی آئی کے طرز سیاست پر، طرز حکمت عملی پر، اور طرز میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو یہ اب اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کو یہ ساری جو انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہے ان پر پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو بھی قومی ایشوز ہیں ان پر حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے اور عوام کے مسائل حل ہوں۔ ہم جس طرح ایک کرائسس کی صورتحال میں ہیں، ایک موسمی کرائسس جس کو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان KPK میں عوام کو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ معاشی چیلنجز ہیں، عالمی چیلنجز ہیں، بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس کا ایک تو آپ نے چیلنجز کی بات کی، دوسری آپ نے بات کی کہ جو کچھ ہوا اس پہ پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے، شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے جو کچھ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خالد صاحب کی طرف جاؤں، علی جعفری صاحب، پشیمانی جو کچھ 9 مئی کو کیا گیا اس پر شرمندگی، اظہار معذرت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں ان لوگوں میں ہوں جو پہلے دن سے یہ جو 9 مئی کو ہوا اس کی مذمت کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اب یہ ہے جن لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے کسی بھی ٹریپ میں آ کے یہ کر دیا، انہیں سزائیں ملنی چاہیے۔ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے وہ کیے 9 مئی والے سارے معاملات، اب یہ کور کمانڈر اس کو چھوڑیں، پورے پاکستان کو لے لیں جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا۔ جی ہاں، اس میں سزائیں میں سرگودا بیچ میں شامل کیا۔ اب دیکھیں نا، سرگودا میں آپ شہداء کی یادگاروں پر حملے کریں، ان کو توڑیں، ان کو اٹھا کر لے جائیں، کس طرح، کیا جسٹیفیکیشن کیا ہے اس کو؟ مجھے یہ مکمل کرنا، لیکن سر کریں یہ کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دیں۔ ٹھیک ہے، ایسے نہ کریں، نہیں ان کو کہاں دی جا رہی ہے؟ مجھے صرف 2 منٹ اگر آپ دے دیں، میں 2 لوگوں کی بات کر لیتا ہوں، میں زیادہ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں بلال اجاز صاحب کی اور احمد چٹھا صاحب کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے 42 مقدمے ہیں۔ اچھا، 8 سرگودا میں، 14 فیصل آباد میں، 13-14 ہی راول پنڈی میں، 8-9 لاہور میں، کچھ 6-7 گجرانوالہ میں۔
45 FIR ہیں 9 مئی کی. یار 2 بندے ہیں, یہ انہوں نے کیا, یہ کچھ جادوگر ہیں, کچھ جن ہیں کہ یہ 42 پوائنٹس پہ یہ 9 مئی کو گھوم رہے تھے اور وہاں پہ جا کے سازشیں کر رہے تھے. سر کچھ تھوڑی سی تو اس طرح کی چیزیں کریں کہ کم از کم آپ کامن سینس اس بات کو تسلیم کریں. آپ وکیل ہیں, آپ سینئر وکیل ہیں, ماشاءاللہ آپ سینئر وکیل ہیں, الحمدللہ چیزوں کو جانتے ہیں. بالکل. یہ بندے جو ہیں, یہ جو سارے کے سارے پولیٹیکل لوگ تھے, یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا اس کی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی تھی پورے ملک میں ہر جگہ پہ حملہ کرنے کے لیے؟ اور اگر یہ بندے 42 مقامات, ایک رکن قومی اسمبلی, اگر اس کے حلقے میں مختلف شہر آتے ہیں, مختلف جگہ آتی ہیں, تو کیا وہ بندہ جو ہے وہاں پر مختلف جگہوں پر اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو, اپنی صوبائی اسمبلی کے جو وہاں پر ان کے عہدیدار ہیں ان کو, اپنے جو سٹی کے عہدیدار ہیں ان کو استعمال نہیں کرے گا؟ سر بلال اجاز گجرانوالہ سے, ٹھیک, احمد چٹھا گجرانوالہ سے, وزیر آباد سے, سزا ان کو ہو رہی ہے میاں والی والے پرچے میں, موسیٰ خیل والے پرچے میں. پرچہ کیا ہے؟ تھانہ جلا دیا. کب جلایا؟ رات کو 11:30 بجے. کوئی بندہ نامزد FIR نہیں ہے. اور سر جی میں PTI کا ورکر ہونے کے ناطے بات ہی نہیں کر رہا, میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے مجھے سمجھا دو, ہمارے حق میں نہ دیں, آپ مجھے بتائیں, حق میں نہ دیں. آپ احمد چٹھا بلال کو چھوڑ دیں, مجھے کیا بتائیں, مجھے یہ بتائیں کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیا فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ آپ لوگ نہیں تھے. میری ایک منٹ بات سنیں, آپ لوگ نہیں تھے. یہ تعین کرنا ہے پروسیکیوشن میں. ایک منٹ نہیں, ہم یہ یہاں پر تعین اپنی کرنا دفعہ ہے آپ پروسیکیوشن میں, جسٹس منیر جہاں کی, پہ آپ نامزد سر دیکھیں سنیں, آپ اپنی پروسیجر جگہ دیکھ جسٹس لیں. منیر کی جگہ پہ چلے جائیں. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے نا, اگر یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا, بلال نے نہیں کیا, احمد نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, پھر کون تھے؟ فرشتے اترے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکن تھے؟ میری اور سن لیں, کیا وہاں پر جماعت اسلامی کے کارکن میں تھے؟ یہاں پہ بات کر کیا وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھائی آپ کے بندے تھے, میری بات سنیں, آپ کے لوگ تھے؟ سر میری بات سنیں, میں پہلے میں نے شروع میں کہا جو وہاں پہ تھا اس کو سزا دیں. صحیح, ہمیں بھی پتا چلے کون ہے ہماری پارٹی کا. ہم تو آج تک یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں تھے, وہ شر پسند تھے. نہ کریں سر, انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا. سر جی نہیں ٹرائل, جس دن ٹرائل میرٹ کے اوپر ہم کیوں جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں؟ وہ کہاں پہ CCTV فوٹیجز ہیں؟ وہ بھائی شناخت تو کرواؤ. رات کو 11:30 بجے کا وقوع بتا رہے ہو, نامزد FIR سن لیں, نامزد FIR کوئی نہیں ہے. میری اور سن لیں, لاہور کی مجھے آپ کتنی ویڈیوز کہتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں, کتنی ویڈیوز چاہیے آپ کو؟ میں ان چند جو 8-10 وکیل ہیں ان میں سے ایک وہ ہوں جس نے ملٹری ٹرائل بھی کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. میں نے تمام پروف دیکھے ہیں جو پروف ہیں پروسیکیوشن کے پاس, اسٹیٹ کے پاس. میں اس چیز میں جانے نہیں چاہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہتے ہیں ایک اصول ہے کہ بے شک 100 گنہگار چھوٹ جائیں, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ قانون کا اصول ہے. یہاں پہ ہو کیا ہے, سن لیٹ می کمپلیٹ, لاسٹ میرا سینٹنس ہے سر. اس میں یہ ہے 3 گواہ تھے اس وقوعے کے, ان تینوں نے احمد چٹھا کا اور بلال اجاز کا نام ہی نہیں لیا. ایون جب فائنل آرگومنٹ ہونے لگے ہیں تو جج صاحب نے کہا احمد کا اور بلال اجاز کا تو نام ہی نہیں لیا, اس کے اوپر آپ نے آرگومنٹ کیا کرنے ہیں, اور سزائیں جناب 10-10 سال کی دے دی ہیں. اور بھائی کچھ تو خدا کے لیے خیال کر لو. یہ جو آپ کا یک طرفہ موقف ہے, دوسری طرف بھی تو آنے دینا ذرا. خالد نواز گھومن صاحب, پہلے اعتراض یہ کیا جا رہا تھا, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عدلیہ کو ہی ساشے پیک کہہ دیں, فلانک کو کہہ دیں, سارا کچھ ٹھیک ہے کیونکہ خلاف فیصلہ آ گیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پر مقدمے ہی غلط ہیں, ہم پر جو ہیں, ہم تو وہاں پر موجود ہی تھے ہمارے بندے. اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم نجم بھائی, جعفری صاحب اور بلوچ صاحب. بات یہ ہے کہ نہ تو یہ عدالتیں ہیں ناسوری, نہ بند علی اور نہ کھوسوی. سیدھی سی بات ہے, یہ عدالتیں اب جو کام کر رہی ہیں نا, یہ نہ کسی کی سپرویژن میں کر رہی ہیں. یہ آزاد عدالتیں اپنی آزاد مرضی سے پروسیکیوشن کو سامنے رکھ کر اور شہادتوں کو CCTV فوٹیج ہو یا وہ موبائل ٹریکنگ وہ معاملات ہوں یا جو بھی معاملات ہوں, ایک سالڈ ریزن کو سامنے رکھ کر سزائیں دے رہی ہیں. اگر میرے بھائی کو بلال اجاز چٹھا کی سزا پہ اعتراض ہے یا اس کے احمد چٹھا کی سزا پہ اعتراض ہے, تو ان کے پاس ساشے سے ہٹ کے بڑے پیک جو ہے نا وہ عدالتیں موجود ہیں. جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں, سپریم کورٹس ہیں موجود ہیں. یہ جائیں چیلنج کریں, عدالتیں انصاف دیتی ہیں. اور یہ روز آئے دن جعفری صاحب روز عدالتوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات میں کہنا چاہوں گا, بات یہ ہے اس وقت میں خدا رہا ایک بات کروں گا. دیکھیں اس وقت ہمارے معاملات کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر سوات میں ان کے وزیر اعلیٰ سے 12-18 جانیں ضائع ہو گئیں
تو وہ اسمبلی کی تو کیا سریعام کھڑے ہو کے کہتا ہے تو میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, میں ادھر تمبو پکڑ کے کھڑا ہوں. یہ رویے یہ ختم کرنا ہوں گے, یہ رویے جو ہیں یہ مجرمانہ رویے ختم کرنا ہوں گے. میں نے دیکھا اس دن بلوچستان میں, آپ نے بھی کل پرسوں ویڈیو دیکھی ہے, جس طرح سے اس عورت کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے, بالکل ظلم ہوا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اگر ان ظلموں کو بچانا ہے, اپنے ملک کو راہ راست پہ لانا ہے, تو اس میں آپ کو اب انصاف کا ترازو پکڑنا پڑے گا. اب تولنا پڑے گا کہ کون جرم ہے, کون مجرم ہے, کون کس نے جرم کیا ہے, اور اس کو سزا دینی پڑیں گی. یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ بیٹھ کے اور بات کو ختم کریں, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جرائم کیے ہیں, انہوں نے پاکستان کی سالیڈیرٹی پہ حملے کیے ہیں, پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ ایک یونانیمس انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے. ایک بندہ نہیں, ہزاروں لاکھوں بندوں نے یہ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو لازماً سزائیں ملنی چاہیے, اور جو آج ملنا شروع ہوئی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی کی طرف, یہ پاکستان کی مضبوطی اور اس کے جو سالمیت کی طرف ایک پہلا قدم ہے. یہ بلکہ دوسرا قدم, پہلا قدم جس دن اسی گورنمنٹ نے, اسی چیف آف آرمی سٹاف نے, جس کو انہوں نے چیف آف سٹاف آرمی سٹاف نہیں بننے دیا تھا, اسی گورنمنٹ نے جس پہ کئی قسم کے الزامات لگاتے ہیں, انہوں نے اس دشمن کو ہرایا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, جس میں ٹرمپ بھی شامل ہے, جس میں فرانس بھی شامل ہے, جس میں رشیا بھی شامل ہے, جس میں چائنا بھی شامل ہے, جس میں ہمارے واپس تھوڑا سا مقدمات کی طرف آتے ہیں. وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کریں گے. اس وقت کویسچن مارک علی جعفری صاحب لگا رہے ہیں, اور آپ کا کہنا یہ کہ اگر کسی کو بھی کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے لیے, میں بھچر صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہائی کورٹ جاؤں گا اس پر, تو عدالتیں موجود ہیں, تو آگے موجود ہے, سارا سلسلہ موجود ہے. ابھی یہ اپیل کر سکتے ہیں. موجود ہے, اپیل کا رائٹ ہے جی, کیوں نہیں ہے اپیل کا رائٹ؟ بالکل اپیل کا رائٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سزائیں سیٹ اسائیڈ بھی ہوں گی انشاءاللہ. یہ تو آپ کی خواہش ہے نا. نہیں ہوگی, آپ خان صاحب کی سزاؤں کا حال نہیں دیکھا آپ نے. بات ہے یہ جو گھومن صاحب ہیں, گھومن صاحب جذبات کی لے میں بہ جاتے ہیں, بڑے یہ میرے شاعرانہ سے بھائی ہیں. یہ آپ نے سوال کچھ کیا, وہ اور طرف نکل پڑے. یہ بھی اپنی ذات میں شباز شریف ہے, لیکن میری عرض سن لیں, وہ بات اپنی جگہ پہ منطقی ہے. میری عرض سن لیں, پروسیجر دیکھیں, فوجداری قانون کیا کہہ رہا ہے, ضابطہ فوجداری کیا کہہ رہا ہے, پی پی سی کیا کہہ رہا ہے. او بھائی بیڑا غرق نہ کرو یار, کم از کم تھوڑا سا ہمیں لوگوں کو منہ دکھانے کا چھوڑ دو. ہم وکیل بھی آفیسرز آف کورٹ ہیں, دکھانے کے قابل رہ ہمیں کم از کم کہ ہمارے ملک میں عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. 2 مہینہ کیا ہوتا ہے تو آپ منہ دکھانے کے قابل رہ. یہ کیا ٹرائل ہو رہے ہیں, یہ کیا پروسیجر ہے, پروسیکیوشن کچھ بھی ثابت نہیں کر رہی. بیڑا غرق جعفری صاحب آپ نے کیا تھا نا ان 3.5 سال میں, اس ملک کا, اس عدلیہ کا, اس انصاف کا جو بیڑا غرق آپ نے کیا تھا نا, اپنی ساسو ماں کے کہنے پہ, گڈ ٹو سی یو کہہ کے, ناسوری عدالتوں کے عمل کرنے پہ, کہ ایک لیڈر نے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, وہ تنخواہ نہ لینے پہ جتنا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کیا تھا نا, اور پیچھے سے جا کے انفلوئنس کرتے تھے ان کو ججز کو, دیکھیں پناما والے کیس پی ٹی ایم نے نہیں بنائے تھے, پوری دنیا میں نہیں, پناما والے کیس مٹھائیاں کس نے کھائی تھی اس پر, یہ تو دیکھیں نا, نہیں میری بات سنیں, یہ سارے کیسز وہ تھے جو پہلے کیسز ان کے پرانے چلتے آ رہے تھے, جو نیب کے کیسز تھے. پناما والا خود ان کا آ گیا, اس کے اندر پوری دنیا کے اس میں لوگ آ گئے. 15 کلو ہیرون والے کیس پرانا چل رہا تھا, کیسی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے خالد صاحب ادھر نہ لے کے جائیں, بات کو ادھر ہی رکھیں. 9 مئی پر 9 مئی آپ نہیں تھے, آپ لوگ نہیں تھے سر. جس دن دیکھیں 9 مئی ہم نے تو نہیں کیا نا, عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے پہلے دن سے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز, اس میں وہ چہرے سامنے آ جائیں گے سر, اس میں وہ چہرے سامنے آ جائیں گے. یہ ہوا 9 مئی والا واقعہ ہوا, 9 مئی والا واقعہ ہوا, انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ لینے کیا گئے تھے, ذمہ داران کو سزائیں بھی کرنے کیا گئے تھے, نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں اوتھے کی تبلیغ کرنے گئے, نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے. ملک کی سر جو چند لوگ گئے تھے ٹریپ ہو کے گئے تھے, ٹریپ ہو کے نہیں گئے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, اب لاہور کی لبرٹی میں آپ لوگوں نے احتجاج رکھا, اس کے بعد آپ لوگ خود قیادت کرتے ہوئے
वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर ये ट्रैप कौन से होके बड़े गए थे? पुराने स्क्रिप्ट हैं, फिल्में भी देखेंगे नजम ना, भाई, पता एक चलेगा मिनट, नजम भाई, एक एक वो मिनट। बैठा है किस तरह मैं चंद इनको शहर याद पसंद करवाता बातें हूं। दूसरे सर, आपकी दूसरे leadership धड़े के की लोग अहमद थी, और वो वो सीधी सर ऐसे ही हुआ उस दिन, ऐसे ही हुआ, खालिद साहब कुछ बिल्कुल कहना हो चाह गया रहे हैं इसके उनसे ऊपर। अहमकाना मैं हरकत हो नजम गई। साहब, नजम भाई, मैं इनको नियाजी साहब की बात याद करवाने लगा हूं। जिस दिन गुड टू सी यू हुआ, उस दिन कहा गया कि आज रात आप गेस्ट हाउस में रुके, महंगे वाले में, सुबह आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है जी। फिर वहां पे नाश्ता खिला के चीफ जस्टिस उस वक्त के बंदयाल साहब ने इनको हाईकोर्ट में भेजा, चीफ जस्टिस की अदालत में। तो वहां से इनको रिलीफ मिलने के बाद ये इन्होंने स्टेटमेंट पास की थी नियाजी साहब ने कि अगर अब फिर आपने ऐसा किया तो अब फिर ऐसा ही होगा। सर फिर वापस आए ना 9 मई नहीं, एक बंदा हाईकोर्ट में सरेंडर कर रहा है, क्या जरूरत है उसको गिरफ्तार करने की? नहीं, आपसे पूछ के करना था। बिलिंग नहीं, आपसे इजाजत लेनी थी। एक चोर को गिरफ्तार करने के लिए आपसे इजाजत लेनी थी। तरीकाकार नहीं है। नहीं, आपसे इजाजत लेनी थी। घर से क्या था ना, नहीं, क्या रास्ते में करना था उठाते, उससे? रास्ते गिरफ्तार में नहीं पकड़ करना दे। था तो क्या वो करना था रास्ते में उसको? पकड़ दे। तो पकड़ दिया बंदा ना। हाईकोर्ट सर, के अंदर बैठा है, रियासती इदारों सरेंडर कर रहा है, बायोमेट्रिक कर रहा है। रियासती इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले वजीर आजम ओ गिरफ्तार भाईजान, होते रहे। सर मुझे एक बात तरीकाकार होता बताएं, है, एक मिनट तरीकाकार मैं आपको होता है। बताता हूँ। केड़े वजीर आजम सर, आज तक उन्होंने सर ऐसे सरेंडर वजीर आजम किया, फांसी लगे ने, यहाँ पर वजीर आजम सर, उन्होंने फांसी अदालत लगे में हैं। सरेंडर नहीं सीखा, जो गिरफ्तार किया। मैं आपने बात उसके प्रोसीजर जवाब पे में कर सीधा रहा हूं। 9 मई कर दिया। भाईजान, यार मैं- खुदा का खौफ करें सर, यार। मैं मजम्मत करता हूं, यार क्यों मजम्मत क्यों और सारी गल करो ना भाईजान, सर ना करें सारी सर, गल भाई, सर ये बात ऐसी करवाना अजीबोगरीब चाहता बात हूं। करें। सारी बात करें ना, सारी हुआ बात क्या कर रहे हैं था? ना। आपका लोगों को आपका रिकॉर्ड लीडर में हुआ गिरफ्तार क्या हुआ, था? आप सर, ये कहां वो से काम गिरफ्तार- कर कहां से रहे हैं जो गिरफ्तार? इंडिया नहीं कर सका, कहां से जो गिरफ्तार? इंडिया नहीं कर जाफरी सका। साहब, सर कहां ये से पाकिस्तान से हुआ ना, कहां से गिरफ्तार? फ्रांस से हुआ था, पाकिस्तान से कहां हुआ से ना, हुआ? पाकिस्तान से हुआ, कहां से? पाकिस्तान से हुआ, किस जगह से हुआ? पाकिस्तान के इदारों ने किया। सर, लोरो किसने निकल किया? के, लोरो सर, निकल के इंडिया गए। ने किया था, लोर से निकल इंडिया के ने गए, किया था, लोर से निकल के किसने गए। किया था? 400 किलोमीटर किसने का गिरफ्तार सफर है, आप किया रास्ते था? में करते। सर किसने गिरफ्तार एक किया था? वो मैं मरकज एक की मिनट सबसे ठहरे, बड़ी थोड़ा सा अदालत में इस सरेंडर तरह कर का रहे हैं। रवैया कुर्बान बलोच साहब बतौर तजियाकार एक पॉलिटिकल पार्टी का इस किस्म का तजिया और इस किस्म का रवैया जब आप देखते हैं तो उसका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? बंदा मेरे पे बात भी ना करे। जी नजम, मैं समझता हूं कि हमारी सियासत, कुछ सियासी जमातें अभी भी इमेच्योर हैं, वो मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची, वो तजर्बात करती रही हैं और इसी की वजह से अब हम अभी भी क्राइसिस में हैं, मुख्तलिफ इश्यूज हमें दरपेश हैं, मसाइल दरपेश हैं, हम अभी भी होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसी न किसी सिस्टम में आपको चलना तो पड़ेगा। इंसाफ का सिस्टम है, आदलिया का सिस्टम है और वो वही सिस्टम है जिसके पास इंसाफ लेने जाते हैं। अगर बानी चेयरमैन को कहीं नाइंसाफी मिलती है तो पीटीआई के लोग उन्हीं अदालतों के पास जाते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, ये हमें रिलीफ दे। तो फिर उन्हीं अदालतों से अगर जजा सजा का कोई सिस्टम है तो आपको उसको भी मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप समझती हैं कि नाइंसाफी हुई है तो उसके बाद जो आला फोरम है आपको उनके पास जाना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर ये दोस्त कोई सियासी जमात, मैं एज ए जर्नलिस्ट कहता हूं कि वो समझती है कि कहीं भी फोरम पर नाइंसाफी हो रही है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास पार्लियामान के फोरम मौजूद हैं, वहां डिबेट होनी चाहिए, वहां इश्यूज को डिबेट करना चाहिए कि ये इशू या फिला है या गलती है या खराबी है जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये कोई हल नहीं है कि हम अभी भी दुनिया जहां तक तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने लोगों को रिलीफ दे रही है, अपने लोगों का पुरसान हाल हो रही है, हम अभी भी सियासत खेल रहे हैं। मुझे अफसोस है अगर किसी सियासी जमात को, सियासी कारकुन को सजा मिलती है एज ए जमहूरी पर्सन, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उस पर अफसोस है। लेकिन आप सियासत करें और लोग बेहाल, बेयार और मददगार हों, कोई स्याह डूबता है, कोई बह जाता है, कोई दरिया होता है, ये सियासत नहीं है।
یہ ہم اپنے لوگوں کو ڈسیو کر رہے ہیں, ان کو دھوکہ دے رہے ہیں سیاست کے نام پہ کہ ہم ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو یہ اب حل نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ ریلیف کی ہونی چاہیے, بہتری کی ہونی چاہیے, بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں, اور اسی کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. خالد صاحب, اس وقت ایک بنیادی سوال جو پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہ یہاں پر ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں جعفری صاحب, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی عوام نکلے تھے اور ہجوم تھا جو ٹریپ ہو گیا اور وہاں پر پہنچا, اور اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی منصوبہ ساز نہیں تھا, کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں تھا, یہ جو پورے ملک میں اچانک ایک ہی ادارے کی طرف نشانہ کر کے سب کچھ کیا گیا, یہ سارا کچھ بغیر پلاننگ کے, بغیر منصوبہ بندی کے, صرف اور صرف ایک گرفتاری پر رد عمل تھا؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ نجم بھائی کہتا ہوں, قدرتی بات ہے کہ کل ہی نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی آفریدی صاحب کی, جو کلمہ پڑھ کے کام کرتے تھے, پھر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی, پھر وہ کیا نام ہے اس کے, اجاز کی, بلال کی, اور جو ان کے لیڈران ہیں وہ میاں اسلم کی, ان کی میں نے کل, اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں ابھی آپ کو 5 منٹ کا کلپ ہے وہ بھجوا دوں گا, جس میں ہر ایک نے کہا کہ ہم ان کے گھروں میں جائیں گے, ہم ان کے یونٹس پہ اٹیک کریں گے, اور یاسمین راشد نے کلیئر کٹ کیا, چلو چلو ادھر چلو. یہ پلاننگ تھی پوری. یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا, ایون یہ بھی ویڈیو موجود ہے کہ آفریدی نے کہا کہ جو طے تھا اس کے مطابق جو جہاں پہ ہے وہ کام کرے. ایک وہ ان کی صنم جاوید ہے وہ تھی. یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آج بھی وہ ویڈیو یاد ہے کہ جہاں پہ فوجیوں کی گاڑیاں گزر رہی ہیں, یہ ڈنڈے مار رہے ہیں, یہ پتھر مار رہے ہیں. وہ جو آج بڑا اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کر رہا ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, میاں سم تھنگ, یہاں پہ ٹکٹ ہولڈر تھا, ان کا نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے, پچھلے دنوں اس کو بیل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جس کا بیٹا اپنی بیماری سے, اللہ معاف کرے اس کو, اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے, بیماری سے فوت ہوا, اور وہ بھی سیاست پہ گھسیٹ لیا, اور ثابت ہوا ڈاکٹرز کی رپورٹ سے. یہ کیا نہیں کرتے. یہ اپنی روٹی اگر شام کو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے نہ کھا سکے تو وہ بھی یہ سیاست میں ڈال دیتے ہیں کہ فوجیوں نے روٹی نہیں کھانے دی, یا نواز شریف نے ان کو روٹی نہیں کھانے دی. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نواز شریف کے مستقبل کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے بیانات ان کے لیڈر کے موجود ہیں کہ نواز شریف کی سیاست آج دفن کر دی ہے, تو نواز شریف وہیں پہ کھڑا ہے. لیکن یہ سب کہاں پہ کھڑا ہے بھائی جان؟ اب ممکن شہباز نہیں. کا دور ہے, اب شہباز کی پرواز کا وقت ہے. شہباز شریف کون ہے؟ جی بالکل, آج نواز کا دور شہباز شریف کون ہے؟ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے سیاست میں. شہباز شریف کون ہے؟ سیاست میں کوئی متبادل نہیں ہے نجم علی صاحب. سر سوال بڑا سمپل پوچھ رہا ہوں, شہباز شریف کون سیاست ہے؟ میں کوئی نمل بدل شہباز نہیں شریف ہے. نواز شریف سر کا بات بھائی سے ہے. اپنے بھائیوں کو مروا دیتے تھے, بھائی اپنے بیٹوں کو مروا آپ کے دیتے مرواتے تھے. ہوں گے, ٹھیک ہے, خاندانی لوگوں میں نہیں مرواتے, ایسے نہیں کرتے, سر نہیں کرتے, حصے تو پڑھیں, نہیں کرتے سر. حصے تو پڑھیں. یہاں پر ہم نے ختم ہو گیا وہ, سر آپ نے پھر دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, اچھی روایات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر سر, پھر آپ کو خاندانی روایات کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ نے ماں باپ کا احترام کرنے والا, ایک منٹ, پھر آپ نے ماں باپ کا احترام کرنے والا دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے مریم بی بی کو اپنے والد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے والد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے والد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے مریم نواز کو اپنے والد کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے. نواز شریف صاحب تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ شاید پی ٹی آئی میں نہ ہوتا ہو, کیونکہ جس قسم کا آپ نے کلچر دے دیا ہے, خدا کی قسم. علی صاحب نہ کریں یار, کیوں آپ عجیب پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے پی ٹی آئی بھائی جان. معاف کر دو, جتنی گندی گالیاں آپ نے اس ٹویٹر پہ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ انٹروڈیوس کروا دی ہیں. کیا پتا کون بکواس کر رہا ہے. ٹویٹر پہ کس کا فیس ہے؟ کوئی فیک آئی ڈی بنائے لگا رہے. نہیں فیک نہیں ہے سر, اوریجنل آپ کی, اور فیک آئی ڈیز بھی آپ کی ہیں. کیا بات کرتے ہیں, سب سے پڑھے لکھے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں سر. اچھا, آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, ہمیں واپس ٹاپک کی طرف آنا چاہیے. 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, غلط ہوا, بالکل غلط. جو لوگ آپ کے گئے تھے ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے, وہاں پر موجود تھے. اور آئندہ بھی جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنا ایس او پی رکھنے پڑیں گے. فوج ہماری سلامتی کی علامت ہے. آج فوج ہے, ہم بڑے کریٹیکل ایک خطے میں رہ رہے ہیں,
आज फौज मैं है इनके तो ये हम लफ्ज इज्जत लिख से लिए, अपने बड़े घरों मैं में खालिद रह भाई रहे हैं, कमेंट लेता हूँ आपसे, लेता हूँ। इज्जत से अपने घरों में रह रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी जो चीज़ है ना, जो भी हुआ 9 मई को, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मेरा लीडर भी उसकी मजम्मत करता है। जिम्मेदारान को सजा दें, लेकिन एक काम करें। फिर मैं, क्योंकि मैं वकील भी हूं ना, मैं वकील भी हूं, मैं थोड़ा बहुत कानून को समझता भी हूं, खुदा के लिए सजाएं दें लेकिन प्रोसीजर को फॉलो कर लें, हो रहा है, ज़ाब्ता हो रहा है, फौजदारी फिक्र को फॉलो रखिए, कर हो लें, जाएगा, हो पीपीसी जाएगा, को हो फॉलो जाएगा, कर हो लें, जाएगा। आगे हाई कोर्ट आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा ट्रायल को हाई कोर्ट मेहरबानी मौजूद है ना, करें कि वो पता चल हमने जाएगा। लोगों को जवाब सर, देना और होता है। दूसरी बात ये है कि आप सर मैं गलत बराए गई थी, मेहरबानी- मैंने आपके शो में बराए- एक बात कही थी, मैंने जब मिलिट्री ट्रायल में कर गया था, जब ये रोला चल पड़ा था मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा सिविलियन ट्रायल होगा, मैंने कहा था कि मिलिट्री ट्रायल हो जाने दो। जी हाँ, आपने फेवर की थी, मैंने कहा था, अब क्या हुआ, मिलिट्री ट्रायल के नतीजे में कितने लोग हैं जो बरी होके आगे, सही है। कितने लोग हैं जिनकी मर्सी पिटीशंस खुद ही उन्होंने कहा यार हमारे बच्चे हैं जाने दें, बिल्कुल मर्सी accept पिटीशन हुई, खुद ही बनाई, accept- एक्सेप्ट और सजाएं भी थोड़ी हुई और वो आ गए, थोड़ी और सजाएं मिलिट्री उन्होंने कोर्ट क्या दी, से सपोर्ट मिली, यानी कि एक तरह से। जिसकी जितना काम था, हालांकि वो प्रोफेशनल जजेस नहीं थे, जिसका जितना काम था उतनी सजा दे के मेरा अपना बंदा बरी हो गया। 2 साल उसको सजा हुई, 18 माह बाद 19 माह बाद हाफिज बिलावल उसको उन्होंने घर भेज दिया। आपका जो मदई था, मेरा जो मुलजम था, हाँ, जिसका उस मैंने वक्त, ट्रायल जिसका किया, आप वकील थे जिनके, 4 लोग हैं लाहौर में जिनको 2-2 साल हुए, उसमें मेरा भी वो एक हाफिज बिलावल था। अबाद फरूक आ गया, हैदर मजीद आ रहा है 2 साल। देखिए जिसका जितना रोल है उसको सजा दें। ओ भाई मिलिट्री कोर्ट से कुछ सीख लें। मैंने इसलिए कहा था कि सुप्रीम ट्रायल हो जाएगा, अदालत नहीं होगी, जान छूट जाएगी। कमेंट चाहिए ਤੁਹਾਡਾ, बड़ी अहम बात कर दी, ये पहले मेरे प्रोग्राम में कर चुके हुए हैं। वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट ज्यादा बेहतर थी हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्पीडी जस्टिस है, ये भी बात तब पहुंचे, इस बात पे आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला दे दिया, तो तब ये इस बात पे आए हैं। वे वैसे ये भी नहीं मान रहे थे, ये ठीक है कहते होंगे, लेकिन इनके मानने से फर्क नहीं ना पड़ता। मेरे भाई हैं आने ये। वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, इसका मंसूबा साज और इसका जो है प्लानर और इसका मास्टरमाइंड कौन निकलेगा? इंशाल्लाह अदालतें, इंशाल्लाह कोई आपके एक्स बॉस लोगों नजम अली को साहब इस के एक्स वक्त, बॉस गुमर साहब मैंने बता दिया, वो समझ गए हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अच्छा चलें ठीक है, अगर आपके कहने से, आपके बताने से जाफरी साहब को मुस्कुराहट आ ही गई है ना, तो वो मैं मुस्कुराहट नहीं छीनना अली साहब मेरे साथ ना प्रोग्राम में पहले 2 दफा शर्त लगा के गए हुए हैं और दोनों दफा माशाल्लाह ये शर्त हारे हुए हैं, और मैंने इनसे कहा था कि मुझसे तीसरी दफा शर्त न लगाइएगा, और इनके ये दोनों दफा हारे हैं और टका के हारे हैं। ऐसा ही है ना जी? बात ऐसा ही है। है ना, ये हार भी जाए तो ये जीते हुए। मसला ये है, ये हमारे प्यारे भाई हैं कि देखे अपनी जो की हुई बैड डीड्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं ये, और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। ठीक है, अब बाकी तो सियासत का फेस भी तो बचाना है इन्होंने कि क्या करें। हाँ, अब सही है, अपनी पार्टी को यहाँ पर जाहिर है हमने इनको सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया, पार्टी अपनी को रिप्रेजेंट करना है। अब इनका केस ना हो तो फिर इस किस्म की यवनिया मार के करेंगे ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? केस सर हमारा बड़ा स्ट्रांग है। नहीं है सर, सारे आप सारे के सारे वहां पर थे, आप लोगों ने किया। ट्रम्प के ऊपर भी वही इल्जाम थे, ट्रम्प के ऊपर भी वही इल्जाम थे जो पीटीआई के ऊपर थे पाकिस्तान में। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए वहां पे, दोबारा ट्रम्प आया यहाँ पे, तो सर आपके वोट को नहीं माना जाता, कानून को नहीं माना जाता, आइन को नहीं माना जाता, तरीकाकार को नहीं माना जाता। भाई हम तो यकीन माने दुनिया की इस वक्त वर्स्ट स्टेट है सर, लॉ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। मान लें, आप नहीं मानते, मान लें आइन को, कानून को मान लें, सियासी इख्लाकियात को मान लें, अपने सियासी मुखालफिन को सियासतदान मान लें, उनसे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। मेरा आखिर में आपको यही मशवरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए जाफरी साहब, खालिद साहब और कुर्बान बलोच साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, आपको लेकर चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तरफ और उन तमाम इलाकों की तरफ जहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ और वहाँ पर जिस तरह मकानात तबाह हुए और जिस तरह सयाह वहाँ पर लापता भी हुए और उनकी हलाकतें भी हुई, ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसी तरह इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बाप और बेटी जिस तरह एक गाड़ी में थे और वो सैलाबी पानी में बह गई, और उस पर भी जो है अफसोस का इजहार किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि हम सब ने
جو بھی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے. وہ احتیاط کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بہت سارے لوگ جو اس وقت میں ہرگز آپ کو سیاحت کی طرف، ٹورزم کی طرف اس کی نفی نہیں کر سکتا، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ سیاحت کے لیے نہ جائیں، لیکن جانے سے پہلے ایک چیز ضرور کیجئے کہ موسمی حالات کو ضرور چیک کر لیں. ویدر کی ایپس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیجئے. این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے علاوہ بھی آپ کے پاس اخبارات اور ٹی وی پر جس طرح آپ کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آنے والا ہے، آپ کم از کم ان دنوں میں ضرور احتیاط کر لیں. دوسری احتیاط یہ کریں کہ آپ جس ندی یا نالے سے گزر رہے ہیں، یہ جہاں پر ہیں، وہاں پر پانی کے بہاؤ پر خاص توجہ رکھیں، خاص نظر رکھیں. تیسری چیز جو ہم سب نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب کے گھر، اور خاص طور پہ جن کے گھر کمزور ہیں اور جن کے گھروں کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بارش یا کسی طوفان میں یا کسی کلاؤڈ برسٹ میں ان کا گھر جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا ان کے گھر کے کسی حصے میں کوئی ایسے شتیر بالے یا چھت ہیں جو کمزور ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے. یہ جو بعد میں ہم نقصان کے بعد ہم جو افسوس کرتے ہیں وہ بہت ہی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر میں یہ پروگرام بعد میں افسوس کے لیے کروں اور آپ کو یہ ساری باتیں کہوں تو اس کا یقینی طور پر فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب میری بات کہنے کے بعد اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے اور کسی حادثے سے بچ سکیں گے تو یقینی طور پر وہ فائدہ مند ہوگا. مجھے خاص طور پہ پروگرام کے آغاز میں ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جو ایک اس حوالے سے تشویش ہے اور جس طرح وہ توجہ دے رہے ہیں ان تمام معاملات پر، وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف این ڈی ایم اے کے باقاعدہ طور پر ہیڈ کوارٹرز میں گئے، وہاں پر انہوں نے بریفنگ لی، وہاں پر انہوں نے نہ صرف تمام وسائل فراہم کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چاروں چیف سیکرٹریز تھے ان سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی بریفنگ لی. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری سے انہوں نے کہا کہ تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود ہمیں ہر ممکن طریقے سے جو فیڈرل بیوروکریسی ہے یا وفاقی ادارے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ کیونکہ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سیاحتی مقامات بہت زیادہ ہیں. قدرت نے ہمارے اس صوبے کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے اور ہم سب وہاں پر جاتے ہیں اسی حسن کو انجوائے کرنے کے لیے. تو پھر آپ نے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے امدادی کام کرنے ہیں. پنجاب کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، انہوں نے بھی وزٹ کیا، انہوں نے بھی احکامات جاری کیے اور خاص طور پہ بارشی پانی کے نکاس کے حوالے سے، سیلابی پانی کے نکاس کے حوالے سے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے کہا کہ ان تمام جگہوں پہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. میں وزیر اعظم شہباز شریف، ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ ساتھ باقی حکومتیں بھی اپنی جو توجہ ہے وہ اس طرف دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور ملک کے طول و عرض میں جو اس وقت بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر غلام رسول جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے، جس طرح پورے پاکستان میں ہی بارشوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، یعنی کہ لاہور بھی اس سے باہر نہیں ہے، کراچی بھی اس سے باہر نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یہ باقی تمام جگہوں پر بھی ہو گیا. تو یہ مجموعی طور پر ایک کلائمیٹ چینج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے اثرات ہیں. کیا آپ کو ایک ایکسپرٹ کے طور پہ نظر آتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ کس قسم کی سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے؟ جی، اس سال مانسون کی بارش ملک بھر میں معمول سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس اناملی کو آپ کلائمیٹ چینج کا ہی شاخسانہ کہہ سکتے ہیں. اور اس دفعہ 2022 میں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، مگر اس دفعہ بارش جو ہے وہ پورے ملک کے طول و عرض میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شدت سے ہو رہی ہیں. گلگت بلتستان کے ایریا میں مانسون کی بارشیں نہیں پہنچا کرتی تھیں، مگر اب کیونکہ مانسون کی بارشوں کی شدت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ بارشیں مانسون کی جو کبھی ہمالیہ کو کراس نہیں کرتی تھیں، اب ہمالیہ، کراکورم اور ہندو کش کے
علاقوں میں بھی خوب برس رہی ہیں. ایون کہ گلیشیئرز کا جو زون ہے اس میں مانسون کی بارشیں نہیں پہنچا کرتی تھیں. وہاں پہ بھی مانسون کی بارشیں پہنچنے کی وجہ سے بہت زیادہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ ہو رہی ہے، لینڈ سلائڈس ہو رہی ہیں، اور بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ واقعی اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہے بہت زیادہ مقامات پہ ہو رہی ہیں. ایسے میں عوام کے لیے، حکومت کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کی پاس کوئی سجیشنز ہو، تجاویز ہوں، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ایسی سچویشن میں خاص طور پہ جب کلائمیٹ چینج جو ہے وہ سر چڑھ کے کام کر رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں کلائمیٹ سروسز کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کلائمیٹ سروسز سے مراد کے موسم کی بر وقت پیش گوئی اور اطلاع کا پہنچ جانا. تو اگر ٹورزم کو بھی ہم برقرار رکھنا چاہیں اور اس میں ہم لوگوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کو مد نظر رکھیں، تو اس اعتبار سے ہمیں بہت ایک آرگنائزڈ قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے ساتھ ملے اور مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرے کہ جب بھی کوئی مانسون کی ویو یا ویسٹرلی ویو گلگت بلتستان اور چترال کے ایریاز کو ہٹ کرنے والی ہو، تو کم از کم 3 دن پہلے اطلاع جو ہے وہ سارے میڈیا چینلز، میڈیا پہ، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں نشر ہو جانی چاہیے. اور پھر جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی اس کو ریلیجسلی فالو کریں. اس طرح سے میرا خیال ہے کہ مشکلات میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے اور لوگ ویدر کو، کلائمیٹ کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں گرمیوں میں، اور اپنی جان کی حفاظت، اپنے خاندان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کلائمیٹ سروسز کا، ریلائبل کلائمیٹ سروسز آن ٹائملی بیسز، اس کا بہت اہم رول ہے اور بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. بالکل جی، ہم بھی، میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہا تھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام مسعود صاحب. اور ناظرین، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ وزیراعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر بالکل یکسوں ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے اس وقت کہ ریاستی ادارے، خاص طور پہ پاک فوج جو ریسکیو کی سروسز اس وقت سر انجام دے رہی ہے، ریلیف کے لیے لوگوں کے لیے پہنچ رہی ہے، جانیں بچا رہی ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط کریں، اس کے نتیجے میں آپ اس موسم کو انجوائے کر سکیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے. احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے، یہی آپ کو مشورہ ہے. اللہ حافظ.